اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون صدق اللہ العظیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ انتہائی واجب الاحترام معزز و محترم خواتین و حضرات، آج اس ویڈیو میں حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ آپ کے مزار پر انوار پر پاکپتن شریف میں پاکستان میں ایک دروازہ ہے جسے بہشتی دروازہ، جنتی دروازہ کہا جاتا ہے، اور ہر سال اولیاء اللہ سے، اللہ کے دوستوں سے، اللہ کے ولیوں سے، صالحین سے محبت رکھنے والے، ایمان والے، نسبت والے اس دروازے سے گزرتے ہیں اور اللہ کے فضل و کرم پہ امید رکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ولی کامل کے در پہ آنے کی نسبت سے اور اس در پہ آنے کی برکت سے، جہاں پہ ان گنت لوگ قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، ذکر و اذکار کے اندر مشغول ہیں، تو یہاں پہ آنے سے یقیناً اللہ تبارک و تعالی ہمیں گناہوں سے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے گا، استقامت عطا فرمائے گا، اور اپنی بقیہ ماندہ زندگی کو اس ولی کامل کی سیرت پہ عمل کرنے کی ساتھ ہمیں گزارنے کی اللہ تبارک و تعالی توفیق عطا فرمائے گا۔ واجب الاحترام، بعض لوگوں کو اس بہشتی دروازے، اس جنتی دروازے سے بڑی چڑ ہے، اور حالانکہ جنت سے اور بہشت سے تو کوئی چڑ نہیں ہونی چاہیے، درد سار نہیں ہونی چاہیے، لیکن بعض لوگوں کو بہت زیادہ اس شدید قسم کی جو ہے وہ درد سر ہے اور چڑ ہے، اور بعض لوگ اپنی جہالت، کم علمی کی بنا پہ بہشتی دروازے سے گزرنے والوں کو معاذ اللہ مشرک، کافر یا بدعتی یا خرافات اور پتہ نہیں کیا کیا الفاظ استعمال کرتے ہیں۔ واجب الاحترام، یہ سراسر مبنی بر جہالت ہے۔ اسلام کی پوری تعلیمات کو اور قرآن و حدیث کو سمجھنے کے لیے اس کے متعلقہ علوم ہے، صحیح معنوں میں اس کو پڑھا نہیں ہوتا، یا اگر جانتے ہیں تو یہ جان بوجھ کر کسی سوچی سمجھی سازش کے تحت، جیسے کانگریسی ملا تھے، پاکستان کی جڑیں اکھیڑنے کے لیے فتنہ و فساد برپا کرتے تھے، یا پھر انہی کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے آج پاکستان میں فتنہ اور فساد اور جھگڑا کروانے کے لیے اس قسم کے باتیں کرتے ہیں۔ تو بہشتی دروازے سے گزرنے کے حوالے سے چند ایک باتیں میں عرض کرتا ہوں۔ واجب الاحترام، بہشتی دروازے سے جو گزرتے ہیں پاکپتن شریف کے اندر، آپ غور کریں، مشاہدہ کریں، ان میں سے گزرنے والوں میں سے تقریباً اکثر و بیشتر ہر ایک کی زبان پہ گزرتے وقت یہ ہوتا ہے، اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ قطب فرید۔ واجب الاحترام، گویا وہ جو گزرنے والا گزرتا ہے بہشتی دروازے سے، وہ جب یہ لفظ کہتا ہے اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ قطب فرید، تو گویا وہ بندہ مسلمان اس کا قائل ہے، تو وہ یہ کہہ رہا ہوتا ہے اللہ، یعنی میں اللہ کو وحدہ لا شریک مانتا ہوں، میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو مانتا ہوں، وہ میرا معبود حقیقی ہے۔ اس کے بعد وہ کہتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو اس کا معنی یہ ہوتا ہے وہ مسلمان کہہ رہا ہے، تو اس کا معنی یہ ہے کہ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول مانتا ہوں، آقا کریم علیہ السلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین مانتا ہوں۔ اور پھر جب وہ کہتا ہے چار یار، تو پھر اس بہشتی دروازے سے گزرنے والا جو مسلمان اس جملے کا قائل ہے، اس کا یہ ہوتا ہے مفہوم اور اس کا یہ ذہن ہوتا ہے چار یار، یعنی وہ اللہ اور اس کے رسول کے بعد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام اصحاب کو مانتا ہے، جس میں حضور علیہ السلام کی خصوصیت کے ساتھ اہل بیت اطہار بھی آ جاتی ہے، تو ان تمام نفوس قدسیہ کو مانتا ہے، اور جیسا کہ اللہ اور اس کے رسول کی منشا اور مرضی ہے۔ پھر اس کے بعد وہ کہتا ہے حاجی خواجہ قطب فرید، تو گویا اس کے کہنے کا جو قائل ہوتا ہے اس جملے کا، اس کا مقصد یہ ہے یا اس کو اس پر محمول کریں گے، حقیقت میں اس کا مطلب اور اس کا معنی بھی یہی ہوتا ہے، ان کا ذہن بھی یہی ہوتا ہے کہ گویا وہ یہ کہہ رہا ہوتا ہے حاجی خواجہ قطب فرید کہہ کے کہ یا اللہ، تو نے قرآن کے اندر فرمایا جگہ جگہ اپنے ولیوں کی، اور تیرے رسول نے اپنی
احادیث صحیحہ کے اندر ارشاد فرمایا، صحیح بخاری سے مسلم بے شمار حدیث ہیں اللہ تعالیٰ کے ولیوں کی شانیں بیان کی ہے۔ تو میں اللہ تعالیٰ کے ولیوں کی شانوں کا بھی معترف ہوں، اور ان کی سیرت اور ان کے نقش قدم پہ چلنے کے لیے آج اس در کے اوپر آ کے تیرے سے وعدہ کرتا ہوں، اور میں ان کی سیرت پہ چلنے کی کوشش کروں گا۔ تو گویا جب بہشتی دروازے سے بندہ گزرتا ہے تو وہ جو کہتے ہیں اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ کتب فرید، تو لہذا اس کا تفصیل میں نے عرض کرتی ہے، لہذا ایسے بندے کو معاذ اللہ مشرک کہنا، کافر کہنا، بدعتی کہنا، خرافات کے ساتھ کہنا، یہ سراسر مبنی بر جہالت ہے جو قائل ہے۔ اور یہ تو علماء جانتے ہی ہیں، جو یہاں پہ بہشتی دروازے سے بڑی نے درد سر ہے، ان کو معلوم ہوگا تھوڑا بہت اتنا ہی کہ جب کسی کو آپ کافر کہیں، مشرک کہیں، تو اگر وہ نہ ہو تو پھر کفر و شرک کہاں پلٹتا ہے، تو یہ تو بخوبی آگاہ ہوں گے۔ تو واجب الاحترام لہذا بہشتی دروازے سے جو گزرتے ہیں، اس میں جو ہے ان کو کافر، مشرک اور اس قسم کے بہودہ الفاظ کہنا، یہ سراسر مبنی پر جہالت ہے اور اپنی دنیا اور آخرت خراب کرنے کے مترادف ہے۔ محترم خواتین و حضرات، کہتے ہیں یہ جنت دنیا میں کہاں سے آ گئی، یہ کہاں سے آ گئی؟ واجب الاحترام یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم یہ ہے کہ مومن کی قبر جو ہے وہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہوتی ہے۔ یہ حدیث پاک ہے، صحیح حدیث پاک ہے، مومن کی قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہوتی ہے۔ اب آپ خود انصاف کریں کہ حضرت بابا فرید مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ، اس میں تو کوئی دو کلام نہیں ہے، ان کی ساری زندگی جو ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے اندر، زہد و ورع کے اندر، تقوی کے اندر گزری ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ یتقاکم، سب سے زیادہ جو ہے وہ متقی تھے بحمدہ اللہ تعالیٰ و برسولہ الکریم، سب سے زیادہ معنی یہ ہے کم سے کم ہم سے زیادہ تھے، لہذا وہ پنجگانہ باجمان نماز کے ساتھ ساتھ ساری رات کثرت کے ساتھ عبادات کرتے تھے اور کثرت کے ساتھ روزے رکھتے تھے۔ ان کا تقوی و طہارت جو ہے ہم سے بہت اعلیٰ ہے، تو لہذا وہ مومن تھے۔ تو مومن کی قبر جو ہے وہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے۔ اب یہ جن کو بہشتی دروازے سے بڑی درد سر ہے اور بڑی انہیں پنجابی میں کہتے ہیں جسے پیڑ ہوتی ہے، میں کہتا ہوں کہ جو مومن کی قبر جنت کے باغوں میں سے باغ ہے، اب جو جنت کی طرف راستہ جائے گا اسے جنتی راستہ ہی کہیں گے، اسے جنتی دروازہ یا بہشتی دروازہ ہی کہیں گے، اور کیا کہیں گے؟ تو لہذا اس حوالے سے بھی دیکھا جائے تو بابا فرید مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کی درگاہ پہ وہ جو دروازہ ہے وہ مومن کی قبر ہے۔ تو ہر مومن کی قبر جنت ہوتی ہے، لیکن خصوصیت کے ساتھ اللہ پاک نے بڑا مقام عطا کیا ہے، تو لہذا مومن کی قبر کی طرف جنت ہے اس کی قبر، تو اس کی طرف جو راستہ جا رہا ہے وہ جنتی راستہ ہوگا اور بہشتی دروازہ ہی ہوگا۔ تیسری بات یہ ہے واجب الاحترام، چلو یوں نہ صحیح تو یوں صحیح، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک یہ بھی تو ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ اے میرے صحابہ، اے میرے امتیوں، کہ جب تم جنت کے اندر جنت کی کیاریوں میں جایا کرو تو جنت کی کیاریوں میں سے کچھ کھا پی لیا کرو۔ یا رسول اللہ، جنت میں، دنیا میں جنت کی کیاریاں؟ آقا کریم علیہ السلام نے شاہ فرمایا ذکر کے حلقے، جہاں پہ اللہ کا ذکر ہوتا ہے، یہ جنت کی کیاریاں ہیں، جنت کے باغ ہیں، اور ان کے اندر اللہ اور اس کے رسول کا ذکر کرنا یہ جنتی پھل کھانے کے مترادف ہے۔ اب یہاں پہ آپ کیا کہیں گے؟ یہاں پہ تو ہر پاک زمین جہاں پہ اللہ کا ذکر ہوگا وہ جنت کی کیاری بن جائے گی، جنت کا باغ بن جائے گی، اور وہاں پہ ذکر کرنا جنتی میوے کھانے کے مترادف بن جائے گا۔ تو لہذا اس حدیث کو بھی اگر یہاں پہ لیا جائے تو حضرت بابا فرید مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کی درگاہ میں ہر وقت اللہ اللہ ہو رہا ہوتا ہے، وہ گزرنے والے اللہ 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 محمد چار یار حاجی خواجہ کتب فرید کہتے ہیں، اور اس کے علاوہ تلاوت قرآن مجید ہو رہی ہوتی ہے، بے شمار جو ہے وہ ذکر اللہ اور ذکر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے محافل و مجالس ہوتی ہے۔ تو اللہ کے رسول نے نہیں ارشاد فرمایا کہ جہاں پہ اللہ کا ذکر ہوتا ہے وہ مجلس جو ہوتی ہے وہ جنت کی کیاریوں میں سے ہے، تو لہذا اس حوالے سے بھی دیکھا جائے تو وہاں پہ بہشتی دروازے سے جہاں پہ اللہ کا ذکر ہو رہا ہے وہ جنت کی کیاری ہے۔ تو لہذا کسی بھی طریقے سے بہشتی دروازے کے حوالے سے یا اس میں گزرنے کے والے کو کافر، مشرک، بدعتی کہنا اس طرح سر مبنی بر جہالت ہے، اور یا پھر مبنی بر جہالت ہے یا پتہ ہے تو پھر سوچ سمجھی سازش ہے۔ یہ وہی کانگریسی ملا اور انگریزوں کے جو پٹھو ہیں جو اس وقت بھی پاکستان کو فتنہ فساد کرنے کے حوالے سے جو ہے مشہور تھے، آج بھی لگتا ہے کہ وہی اپنی اسی کام کے اندر سر انجام دے رہے ہیں۔ تو محترم خواتین و حضرات،
ہاں اگر کسی کو درد سر ہے وہ نہیں جانا چاہتا تو نہ جائے، ہم بھی کہتے ہیں فرض نہیں، اہل سنت و جماعت جو ہم بہشتی دروازے سے لوگ جاتے ہیں ہم بھی کہتے ہیں فرض واجب نہیں ہے، لیکن کسی کو عقیدت ہے وہ چلا جاتا ہے، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ نہ تو وہ بابا فرید مسعود شیخ رحمۃ اللہ علیہ کو بہشتی دروازے سے گزرنے والا کوئی شخص جو ہے وہ معبود حقیقی سمجھتا ہے، نہ انہیں جو ہے وہ کوئی حقیقی طور پہ دینے والا سمجھتا ہے، وہ اللہ کے ولی ہیں، مزار پہ جا کے دعا مانگتے ہیں۔ اور عام بات یہ دھوکہ دیتے ہیں لوگ، جی یہ دیکھو بہشتی دروازے سے گزر جاؤ تو نہ نماز نہ روزہ تو کیا بندہ بخشا گیا، یہ بھی جھوٹ، افطرا اور ایک قسم کی ان کا اپنا اندر کا بغض ہے۔ اب میں خود جو ہے وہ بہشتی دروازے سے الحمدللہ وب رسول کریم جو گزرتے ہیں، اب میں ان کے مشرکی بدعت کافر اس قسم کی کوئی چیز جو ہے ان کے اوپر منطبق نہیں کرتا، اس چیز کا قائل نہیں ہوں، گزرتے ہیں کوئی بات نہیں، اللہ کے رسول کا اللہ کا فضل بہت ہے، واللہ ذو الفضل العظیم، اللہ بخشنے والا ہے۔ اور بڑی حدیث بھی میں نے آپ کے سامنے ایک دو عرض کی ہیں، تو لہٰذا اگر کوئی نہیں جاتا تو نہ جائے، تو جو جاتے ہیں ان کو جو ہے مشرک اور بدعتی کہنا، کافر کہنا، یہ کہاں کی یہ جو انصاف ہے۔ لہذا خدا کے لیے یہ پاکستان ہے، اس میں امن رہنے دیجئے، آپ کو کوئی چیز اچھی نہیں لگتی تو آپ نہ کریں، لیکن جو وہ کر رہے ہیں اس کے اوپر قرآن و حدیث کے اوپر دلائل بھی موجود ہیں، تو لہذا کیا کباہت ہے اگر وہ چلے جاتے ہیں، تو بے شمار ایسے لوگ ہوں میرے جیسے جو بے نمازی ہوں گے، وہاں پہ جا کے کسی کو دیکھ کے نماز پڑھ لیں گے، یا کم سے کم اتنی دیر جہاں پہ وہ اس چیز حلقے میں رہیں گے، اللہ اور اس کے رسول کا نام لیتے رہیں گے، تو انسان کے سارے جسم کے اعضاء نہ صحیح لیکن اس کی زبان تو یہ کہہ رہی نا اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ خود فرید، اللہ کا نام لے رہی ہے، اس کے رسول کا نام، اس کے صحابہ کا نام لے رہی ہے، اس کے اولیاء کا نام لے رہی ہے، تو قطعی طور پہ کسی بھی حوالے سے بہشتی دروازے سے گزرنے والوں کو برا بھلا کہنا یہ مبنی بر جہالت ہے، اور یہ اپنی دین و آخرت خراب کرنے کے مترادف ہے۔ محترم خواتین و حضرات، اسی طریقے سے کچھ لوگ وہاں پہ کچھ اطراف و کناف کے اندر اگر کوئی لوگ کسی غلط کاموں کے اندر ملوث ہیں، ان کی ویڈیوز بنا کے یا ان کو جو ہے وہ دلائل بنا کے لوگ گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ محترم خواتین و حضرات، کیا بابا فرید مسعود شیخ رحمۃ اللہ علیہ اور تمام اولیاء کرام کی مزارات کے متصل انہیں مسجدیں نظر نہیں آتی؟ ہر ولی اللہ کے مزار کے متصل مسجد ہے، وہاں پہ نماز کا وقت ہو تب بھی، نماز کا وقت نہ بھی ہو تب بھی سینکڑوں بندے فرائض واجبات نوافل ادا کرتے نظر نہیں آتے؟ کیا مزار کے اوپر تلاوت قرآن کرتے لوگ نظر نہیں آتے؟ تسبیح و درود تحمید و تحلیل پڑھتے ہوئے بندے نظر نہیں آتے؟ کیا وہاں پہ مزارات کے اوپر بھوکے لوگوں کو جو ہے وہ وہاں پہ باعزت طریقے سے کھانا ملتا ہے، وہ چیزیں نظر نہیں آتی؟ تو علامہ اقبال نے کہا تھا مت پوچھ ان خرقہ پوشوں کی، ارادت ہو تو دیکھ ان کو، ید بیدا لیے بیٹھے ہیں اپنی آستینوں میں۔ لہٰذا میری تمام خواتین و حضرات سے گزارش ہے میرے چینل کو سبسکرائب فرمائیں اور یوٹیوب پہ کمنٹس کریں، فیڈ بیک دیں، اور جو زیادہ سے زیادہ تبلیغ دین کی نیت سے اس ویڈیو کو شیئر کریں۔ اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔